قدردانوں، غدیر میں آ کر توجہ، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ غدیر میں آ کے دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے دو حصے، ایک ہے دین کا ماضی، ایک ہے دین کا مستقبل۔ سرکار دو عالم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اور مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے لے کر پھر امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ ہے دین کا ماضی۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک، یہ ہے دین کا مستقبل۔ قدردانوں، جملہ کہنے دو، کربلا میں پہنچ کے دین کے ہو گئے دو حصے۔ دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا۔ کربلا در کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود۔ کسی فارسی شاعر نے کیا کہا تھا؟ کربلا کربلا میں دفن ہو جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ یہ آج میرا جی چاہ رہا ہے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا ذکر کروں۔ یہ جو 5 تاریخ گزری ہے جمادی الاول کی، یہ آقا زادی کی ایک روایت کے مطابق بی بی پاک کی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے جی کل سے آقا زادی کا ذکر کریں گے، آج مولا امیر المومنین کی اس بیٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھو آقا زادی کی ذات پہ، بولا۔ تو دوستو، جس گھرانے میں ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا، جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود ہے جی، اور بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا ہے تو انبیاء کا سردار، بابا ہے تو اوصیاء کا سردار، ماں ہے تو کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی ہیں تو جوانان جنت کے سردار۔ اور میرے دوستو، 5 تن پاک میں سے ہر ہستی ایک قرآن ناطق ہے۔ تو میرے دوستو، پھر مجھے رسول اللہ قرآن ناطق، مولا علی قرآن ناطق، جناب سیدہ قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین قرآن ناطق، پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہو۔ یہ وہ بی بی ہے جسے 5 تن پاک کی آغوش تربیت نصیب، 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا ہے، 5 معصومین نے جس کی پرورش فرمائی جی۔ آقا زادی کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم تشریف لائے جی، بیٹی کو اٹھایا، یا علی، نام کیا رکھا بیٹی کا؟ یا رسول اللہ، میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا، یا علی، بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، وہ تو اللہ نے رکھے، اب خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل ہدیہ تبریک و تہنیت لے کے حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہے اس بیٹی کا نام لوح محفوظ پر زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ وحی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ نام تو زینب ہے، لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے، بہت سارے القاب۔ عابدہ آل علی جی، عالمہ غیر معلمہ، محافظہ امامت و ولایت، ناصرہ امامت، متحجدہ، عارفہ آل علی، کفیلہ امام سجاد، عدیلہ مریم، عصمت صغریٰ زینب کبریٰ۔ اور ان القاب میں
آقا زادی کا ایک لقب ہے، توجہ چاہتا ہوں، عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ یاد رکھیے پوری کائنات کے گھرانوں میں بنی ہاشم کے گھرانے جیسا صاحب فہم و فراست اور صاحب عقل اور صاحب فہم کوئی گھرانہ نہیں۔ اور جب آپ بنی ہاشم کی بات کریں گے نا، دائرہ وسیع ہو جائے گا نا۔ بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب بھی آئیں گے، حضرت ابو طالب بھی آئیں گے، حضرت عبداللہ بھی آئیں گے، رسول اللہ بھی آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، ائمہ اہل بیت بھی آئیں گے۔ کیا کہنا اس بی بی کی عظمت کا کہ جو سارے گھرانے کی عقیلہ قرار پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیلہ بنی ہاشم 5 سال کی عمر مبارک تھی جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھیں، اور جب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے خطبہ فدق پڑھا تھا، 5 سال کی عمر مبارک میں وہ فصیح و بلیغ خطبہ، وہ مفصل اور مبسوط خطبہ اپنی صدیقہ ماں کی زبان سے سنا، پھر اس سارے خطبے کو حفظ کیا، پھر ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس نے جب وہ خطبہ فدق نقل کیا تو ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر، خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ۔ اور سامعین توجہ چاہتا ہوں، میں ذرا سنیے، بی بی کا لقب عقیلہ ہے، عاقلہ نہیں۔ ہماری اردو زبان بڑی چھوٹی سی زبان ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے، ہر لفظ کے لیے اردو میں الگ معنی موجود ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عقیلہ کا معنی بھی عقل مند مستور کرتے ہیں، عاقلہ کا معنی بھی عقل مند مستور کرتے ہیں، حالانکہ بڑا فرق ہے، لفظ 2 ہیں تو معنی بھی 2 ہیں۔ عاقلہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عقیلہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، وہ اور معنی ہے، یہ اور معنی۔ توجہ ہے حضرات؟ جس طرح مولا امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ ناصر نہیں نصیر ہے۔ ہماری اردو چھوٹی زبان ہے، ہم نصیر کا معنی بھی مددگار، ناصر کا معنی بھی مددگار، حالانکہ نصیر صفت مشبہ ہے، ناصر اس میں فاعل ہے۔ جس طرح جناب امیر المومنین کا نام مبارک علی ہے، عالی نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ اس میں فاعل کے وزن پر نہیں ہیں، وہ صفت مشبہ کے وزن پر ہیں۔ اللہ عالم نہیں، علیم ہے۔ اللہ کی ذات قادر نہیں، قدیر ہے۔ ارباب دانش، صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ بات تو ذہنوں کے اوپر سے گزر گئی، ظاہر علم صرف کی بات ہے تو آپ کو اس سے تعلق نہیں، لیکن اب جب ترجمہ کروں گا تو بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ کیا فرق ہے اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں۔ دوستو توجہ چاہ رہا ہوں، قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو اور کبھی قدرت نہ ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، قادر نہیں ہوتا، پھر جوان ہوتا ہے تمرین کے نتیجے میں قادر ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں پہنچتا ہے، پھر ضعیف ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ قادر ہے۔ قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو، لیکن قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو، علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو اور کبھی پست ہو، علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی امام سجاد جس پھوپھی سے مشورہ طلب کر، کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی جس کا عقل ساتھ نہ چھوڑے۔ ہاں اور یہ وہ بی بی ہے کہ صرف امام سجاد نہیں، 3 اماموں نے جس بی بی سے مشورے لیے۔ امام حسین علیہ السلام بھی بہن سے مشورہ لیتے تھے، امام سجاد علیہ السلام بھی اپنی پھوپھی سے مشورہ لیتے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی اس دادی سے مشورہ۔ اور اس بی بی کے لیے امام سجاد ہی نے تو فرمایا تھا
یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ بفضل خدا عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ کہ جانتے ہو عالم غیر معلم کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں آ کے جو کسی سے علم نہ لے، جس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو، وہ عالم غیر معلم کہلاتا ہے۔ عالم غیر معلم دو طرح کی ہستیاں ہوتی ہیں، انبیاء بھی عالم غیر معلم ہیں، اولیاء خدا بھی عالم غیر معلم ہیں۔ فرق اتنا ہے، انبیاء کو اللہ وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اور قدردانوں، انتہائی توجہ چاہوں گا اس بی بی کی عظمت کے لیے، انتہائی توجہ، اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ صرف ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ صرف ایک لفظ کافی ہے، یہ دوسری زہرا ہے۔ میں سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، اے بنت پیمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، ثانی زینب کوئی نہ آ سکے، کائنات میں کوئی دوسری زینب نہ آ سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ یہ وہ بی بی ہے جس کا کوئی ثانی دنیا میں نہیں۔ صاحب ریاحین الشریعہ نے لکھا کہ جس طرح جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم جیسی باعزت عظمت بیبیوں کے بعد جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ضرورت تھی، دنیا کی عورتوں کے لیے اسوہ کامل، کہتے ہیں اسی طرح پھر سیدہ طاہرہ کے بعد جناب ثانی زہرا کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ایک پہلو ایسا تشنا رہ گیا تھا کہ جناب سیدہ طاہرہ کو وہ کردار دکھانے کا موقع نہ مل سکا کہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیا ہوتا ہے اور طریقہ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کردار کو دکھانے کے لیے اللہ نے مولا علی کو زینب جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیا ہونا چاہیے، توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونہ، ایک صلوات پڑھو ذرا جناب۔ گھبرا تو نہیں رہے، یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ خود رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ اور مولا علی کو رب نے ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ خود رسول نے فرمایا یا زین و ابیہا، زینب اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے، اپنے باپ علی کی زینت۔ سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آل رسول کے غم کے سوا دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں میرے ناقص مطالعے میں دو بیٹیاں ہیں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ ایک رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہیں، فرماتی ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ من فاطمہ کلاما و حدیثا۔ ام المومنین فرماتی ہیں گفتگو میں سیدہ طاہرہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا فرد رسول سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا ہے؟ یعنی ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ طاہرہ واحد ہستی تھیں جو سب سے زیادہ بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ بنت پیمبر بات کر رہی ہوتی تھی، محسوس ہوتا تھا رسول اللہ بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب خطبہ فدق پڑھا ہے نا، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی تھی، انہیں رسول کا خطبہ پڑھنا یاد آ گیا تھا۔ ایک رسول کی بیٹی ہیں جو رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی تھیں، دوسری امیر المومنین کی بیٹی ہیں جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی۔
اور میرے انتہائی محترم سامعین، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، سن لو، اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام۔ آپ حدیث معراج کو پڑھ کے دیکھ لیں، شیعہ اللہ شیعہ سنی نے لکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حدیث معراج، شب معراج اللہ سے جو کلام ہوئی سرکار کی تو لہجہ مولا علی علیہ السلام کا تھا جی۔ اور حدیث عبداللہ ابن عمر سے حدیث ہے کہ حضرت کو پھر سرکار کو پوچھنا پڑا، یا رب انت ام علی، میرا رب تو ہے یا میرا بھائی علی ہے؟ رب نے فرمایا، محبوب میں تیرا رب ہوں۔ میں نے پوری کائنات پر نظر دوڑائی، میں نے یہی دیکھا کہ ایک علی ابن ابی طالب ایسی شخصیت ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کے لہجے کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ لہجہ تجھے بہت پسند ہے۔ اس لیے میں نے کہا، یہ عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، یہ فرش پر زینب کبریٰ اپنے باپ علی کے لہجے میں کلام